آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر نکل رہے ہیں، ایک ایسا سفر جو ہمیں وقت میں اربوں سال پیچھے لے جائے گا، یہ سمجھنے کے لیے کہ ہمارا اپنا گھر، ہماری زمین، آخر بنی کیسے؟ تو سوال یہ ہے کہ ہماری یہ جیتی جاگتی زندگی سے بھرپور دنیا کائنات کی دھول کے ایک بادل سے آخر پیدا کیسے ہوئی؟ یہ وہ معمہ ہے جس نے انسان کو ہمیشہ سے متجسس رکھا ہے۔ چلیں اس کائناتی کھوج میں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے آج سے اربوں سال پہلے، ملکی وے کہکشاں کے ایک ایسے کونے میں جو دیکھنے میں بالکل خالی اور بے جان لگتا تھا۔ تو کہانی کا جو شروعاتی نقطہ ہے وہ ہے ایک مالیکیولر کلاؤڈ۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ دراصل دھول اور گیس کا ایک بہت بڑا بادل تھا۔ اور یہ دھول آئی کہاں سے؟ یہ ان قدیم ستاروں کی باقیات تھیں جو اربوں سال پہلے اپنا سارا ایندھن جلا کر ختم ہو گئے تھے اور ان کی راکھ کائنات میں بکھر گئی تھی۔ اور جب ہم کہتے ہیں بہت بڑا بادل تو اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ یہ بادل ایک سرے سے دوسرے تک پورے 100 نوری سال جتنا وسیع تھا، یعنی روشنی جو کائنات کی تیز ترین چیز ہے اسے بھی اس بادل کو پار کرنے میں 100 سال لگ جاتے۔ ذرا سوچئے، اب اتنی بڑی افراتفری میں وہ کون سی طاقت تھی جو اسے کوئی شکل دے سکتی تھی؟ صرف ایک، کشش ثقل یعنی گریوٹی۔ اسی کشش ثقل نے دھول کے ان لا تعداد ذرات کو ایک دوسرے کی طرف کھینچنا شروع کیا، اور جیسے جیسے یہ ذرات قریب آئے یہ آپس میں ٹکرانے لگے، گھومنے لگے، اور اس سب کے بیچ بادل کے مرکز میں درجہ حرارت بڑھتا ہی چلا گیا۔ تو بادل کے مرکز میں درجہ حرارت اتنا زیادہ ہو گیا کہ ایک ستارہ روشن ہو گیا، ہمارا اپنا سورج۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ سورج تو بن گیا، مگر اس کے ارد گرد جو دھول بچ گئی تھی اس سے آخر ٹھوس سیارے کیسے بنے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا۔ یعنی یہ بکھری ہوئی دھول ایک ٹھوس سیارے کی شکل کیسے اختیار کر سکتی ہے؟ یہ وہ سوال تھا جس نے سائنسدانوں کو صدیوں تک سوچنے پر مجبور کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جواب ہمیں ملا ایک بہت ہی غیر متوقع جگہ سے۔ یہ جواب ملا بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر۔ سال 2003 میں ایک خلاباز ڈان پٹرڈ نے نمک کے ساتھ ایک سادہ سا تجربہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ خلا میں جہاں کشش ثقل نہیں ہے، نمک کے چھوٹے چھوٹے ذرات خود بخود ایک دوسرے سے جڑ کر گچھے بنا رہے ہیں، بالکل جادو کی طرح۔ اور بس یہی وہ اشارہ تھا جس کی سائنسدانوں کو ضرورت تھی۔ سیارے بننے کا عمل، جسے اکریشن کہتے ہیں، بالکل ایسے ہی کام کرتا ہے۔ پہلا قدم، دھول کے ذرات بجلی کی طرح ایک دوسرے سے چپکتے ہیں، پھر یہ گچھے بڑے ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کئی کلومیٹر بڑے پلانیٹیسملز بن جاتے ہیں۔ اب جب یہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی اپنی کشش ثقل کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ ایک کائناتی ویکیوم کلینر کی طرح اپنے آس پاس کی ہر چیز کو کھینچنے لگتے ہیں، اور آخری مرحلے میں یہ بڑے بڑے ٹکڑے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور جڑ کر سیارے بناتے ہیں۔ اس پورے عمل کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک بہت ہی افراتفری والا پرتشدد نظام شمسی، جس میں تقریباً 20 چھوٹے چھوٹے سیارے تھے۔ یہ سب بے ترتیب مداروں میں گھوم رہے تھے اور ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، اور انہی ٹکراؤ کے نتیجے میں ان 20 سیاروں میں سے صرف چند ہی باقی بچے، جن میں سے ایک ہماری ابتدائی زمین بھی تھی، جو اس وقت آگ کا ایک دھکتا ہوا گولا تھی۔ اچھا، تو زمین بن تو گئی، لیکن اس کا بچنا ابھی باقی تھا۔ اس نئی زمین کو اپنے وجود کے پہلے ہی دن ایک بہت بڑے خطرے کا سامنا تھا، ہمارا نوجوان سورج۔ اور یہ سورج آج جیسا پرسکون نہیں تھا، بلکہ اس سے ہر وقت شدید شمسی طوفان نکلتے تھے۔ تو زمین ان خطرناک شمسی طوفانوں سے کیسے بچی، جبکہ ہمارا پڑوسی سیارہ مریخ نہیں بچ سکا؟ جواب زمین کے بالکل مرکز میں اس کے کور میں چھپا ہے۔ دیکھیں، مریخ کا کور وقت کے ساتھ ٹھنڈا ہو کر ٹھوس ہو گیا، لیکن ہماری زمین کا کور آج بھی پگھلے ہوئے لوہے کا ایک کھولتا ہوا سمندر ہے، اور یہی ہماری خوش قسمتی ہے۔ یہ پگھلا ہوا لوہے کا کور جب گھومتا ہے تو یہ ایک بہت بڑے ڈائنامو کی طرح کام کرتا ہے اور ایک غیر مرئی حفاظتی ڈھال بناتا ہے جسے ہم میگنیٹوسفیئر کہتے ہیں۔ یہی وہ ڈھال ہے جو سورج کی خطرناک تابکاری کو ہم تک پہنچنے سے پہلے ہی خلا میں واپس موڑ دیتی ہے، اور جب یہ تابکاری اس ڈھال سے ٹکراتی ہے تو ہمیں قطبیں پر خوبصورت ارورا کی روشنیاں نظر آتی ہیں۔ تو زمین کے پاس اب ایک حفاظتی ڈھال تھی، لیکن کہانی کا سب سے ڈرامائی موڑ ابھی باقی تھا۔
ایک ایسا تباہ کن تصادم جس نے حیرت انگیز طور پر زمین کو زندگی کے لیے پہلے سے بھی زیادہ بہتر بنا دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں ہمارے چاند کی پیدائش کی۔ صدیوں تک یہ ایک معمہ تھا کہ چاند آخر بنا کیسے؟ اس راز سے پردہ اٹھنا تب شروع ہوا جب اپولو مشن کے خلا باز چاند سے کچھ پتھر واپس زمین پر لائے۔ جب ان پتھروں کا تجزیہ کیا گیا تو دو بہت ہی عجیب باتیں سامنے آئیں۔ پہلی، ان پتھروں میں آکسیجن کی جو قسم تھی وہ بالکل زمین کے پتھروں جیسی تھی، اور دوسری، یہ پتھر ایسے لگتے تھے جیسے انہیں کسی بہت ہی شدید، ناقابل تصور درجہ حرارت پر پکایا گیا ہو۔ ان دو باتوں کو ملا کر صرف ایک ہی نتیجہ نکلتا تھا کہ چاند کبھی زمین کا ہی حصہ تھا جو ایک بہت بڑے اور آتشی تصادم کے نتیجے میں الگ ہوا۔ تو تھیوری یہ ہے کہ اربوں سال پہلے تھیا نام کا ایک سیارہ جو تقریباً مریخ جتنا بڑا تھا، سیدھا آ کر ہماری ابتدائی زمین سے ٹکرا گیا۔ یہ ٹکر اتنی شدید تھی کہ زمین کا ایک بہت بڑا حصہ پگھل کر خلا میں بکھر گیا اور زمین کے گرد ایک چھلے کی طرح گھومنے لگا۔ وقت کے ساتھ کشش سکل نے اس ملبے کو اکٹھا کیا اور اس سے ہمارا چاند بن گیا، اور اسی ٹکر نے زمین کو اس کے محور پر 23.5 ڈگری تک جھکا بھی دیا۔ اور یہ ایک تصادم کتنا اہم تھا! اسی ایک ٹکر کی وجہ سے آج زمین پر موسم بدلتے ہیں، کیونکہ زمین اپنے محور پر جھک گئی۔ اسی کی وجہ سے ہمارا دن 24 گھنٹے کا ہے، اور یہی چاند اپنی کشش ثقل سے سمندروں میں لہریں پیدا کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں زندگی کے پنپنے کے لیے بہت ضروری تھیں۔ تو اب ہمارے پاس ایک مستحکم زمین تھی، ایک چاند تھا، اور ایک حفاظتی ڈھال بھی تھی۔ لیکن ایک بہت ہی بنیادی، سب سے اہم چیز ابھی بھی غائب تھی۔ زمین اس وقت ایک خشک اور بنجر چٹان تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ آج جو ہم یہ نیلے سمندر دیکھتے ہیں، یہ اربوں گیلن پانی آخر آیا کہاں سے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے 2005 میں ناسا نے ایک بہت ہی دلچسپ مشن شروع کیا جس کا نام تھا ڈیپ امپیکٹ۔ اس مشن کا منصوبہ یہ تھا کہ ایک خلائی جہاز سے ایک پروجیکٹائل کو تیز رفتاری سے ایک دمدار ستارے یعنی کومیٹ سے ٹکرایا جائے، یہ جاننے کے لیے کہ کومیٹ آخر کس چیز سے بنے ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی ٹکر نہیں تھی، یہ پروجیکٹائل تقریباً 38,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی ناقابل یقین رفتار سے اس کومیٹ سے ٹکرایا۔ اس دھماکے نے کومیٹ کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اور نتیجہ، وہ کومیٹ پانی کے برف سے بھرا ہوا تھا۔ جی ہاں، پانی۔ تو تھیوری یہ ہے کہ ہمارے نظام شمسی کے بڑے بھائی یعنی مشتری نے اپنی زبردست کشش ثقل کی وجہ سے ایک کائناتی غلیل کا کام کیا اور بیرونی نظام شمسی سے ایسے اربوں برفیلے کومیٹس کو کھینچ کر ہماری ابتدائی زمین کی طرف پھینکا، اور لاکھوں سال تک جاری رہنے والی اس بارش نے ہمارے سمندروں کو بھر دیا۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ہم کہاں تک پہنچے۔ ہماری دنیا کا وجود 5 خوش قسمت واقعات کا نتیجہ ہے۔ پہلے، دھول کے بادل سے ایک ستارہ یعنی سورج پیدا ہوا۔ پھر اکریشن کے عمل سے زمین بنی۔ اس کے بعد زمین کے کور نے ایک میگنیٹک ڈھال بنائی۔ پھر ایک بہت بڑے تصادم نے ہمارا چاند بنایا اور موسموں کو جنم دیا۔ اور آخر میں مشتری کی مدد سے کومیٹس میں زمین پر پانی پہنچایا۔ ان میں سے اگر ایک بھی واقعہ مختلف ہوتا تو شاید ہم آج یہاں نہ ہوتے۔ تو زمین اب ایک نیلا سیارہ تھی، زندگی کے لیے بالکل تیار۔ لیکن ایک آخری بہت ہی اہم چیز ابھی بھی غائب تھی۔ ہمارے ماحول میں آکسیجن نہیں تھی، وہ گیس جس کے بغیر زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں۔ تو یہ آکسیجن کہاں سے آئی؟ یہ ہماری زمین کی کہانی کا اگلا بڑا راز ہے۔